جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا. اور آج اس سیگمنٹ میں جو کہ پیش کیا جاتا ہے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے، ہم مقابلہ قرات کروائیں گے. 5 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا. میرے پہلے مہمان جو ہیں وہ سیاست سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ساتھ ساتھ علم اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے جو اگلے مہمان ہیں وہ ہیں عمر الغزالی صاحب، رائٹر ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ اللہ. اس کے علاوہ ناظرین خیر اللہ عزیز صاحب سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فاؤنڈنگ چیئرمین فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان جناب علیم قریشی صاحب. السلام علیکم. علیم بھائی خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں، اللہ کا کرم. اچھا ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں جو منصفین ہیں مقابلہ حسن قرات کے وہ ہیں قاری عبدالہادی. السلام علیکم، خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قاری حبیب اللہ ارمانی بھی ہمارے ساتھ. آپ کے مائک ہے؟ مائک موجود ہے آپ کے پاس؟ جی 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 مائک میں بولیے گا. جی قاری حبیب اللہ ارمانی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی اچھا، اب ناظرین ہم سب سے پہلے تو کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے، ہم پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اس سیگمنٹ میں، تو یعنی جماعت اسلامی کا ایک طرف تو جہاں پہ الخدمت اور دوسری چیزیں ہیں جس میں کہ سوشل ورکس بھی کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عثمان پبلک اسکول بھی، اور یہ تمام چیزیں جس طریقے سے مینج کی جاتی ہیں. تو ناظرین جہاں پہ سماجی خدمات کی جاتی ہیں وہیں ایجوکیشن کے سسٹم میں بھی جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا کردار ہے. لوگوں کی، خاص طور پہ ہم لوگوں کی جو ہمارے بچوں کی ایک کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کے حوالے سے، اور جماعت اسلامی کی جانب سے شعبہ درس و تدریس یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو رہتی ہیں اس میں بہت زیادہ سپورٹ بھی کی جاتی ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ کا اور فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کا، خاص طور پہ علیم قریشی صاحب کا. یہ ہر رمضان المبارک میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہیں، رمضان المبارک ان سب کے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، انسانیت کی تعمیر کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کو خاص طور پر اس کے مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اور افراد کو اس کی جانب راغب کرنے کے لیے میٹرو ٹیلی ویژن کی خدمات حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی جہاں زندگی ہے، انسانیت ہے، انسانوں کے مسائل ہیں، جماعت اسلامی بالکل اسی طرح آپ کو ہر دائرے کے اندر نظر آتی ہے. یہ بھی سب سے پہلے انسانوں کو نبیوں کی تعلیم کے اوپر لانا چاہتی ہے. اللہ رب العالمین کی جو وحی ہے اس کے مطابق انسانوں کو عمل کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور اس انسانیت کی خدمت بھی کرتی ہے، اس کو تعلیم بھی دیتی ہے، اس کا تزکیہ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، اس کو تربیت بھی دیتی ہے. وہ سارے کام جو دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے اس دنیا کے اندر سر انجام دیے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کی پیروی کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انسانیت کی خدمت کر کے، انسانیت کی تعمیر کر کے اور انسانیت کو منزل دکھائی ہے اور نشان منزل بنے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آج کی انسانیت کے ہاتھ کو تھامنا اور انسانیت کی تعمیر کرنا یہ ہمارا مقصد ہے. اور یقیناً اس کے اندر پورے ملک کے اندر ہزاروں اسکولز ہیں، بڑے بڑے ایسے
نصاب سازی کے ادارے بھی تیار جماعت اسلامی نے کیے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے طلبہ اور طالبات اور اساتذہ کی تیاری کا ایک بھرپور کام پورے ملک کے اندر جاری ہے، اور ہمارے ادارے کہیں پر اچھا ایک کام چل رہا ہے۔ اچھا جی سر، الحمدللہ ماشاءاللہ سے اب جماعت اسلامی کو دوبارہ جو ہے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی ملی، لیکن اب جو فائنل ریزلٹس ابھی تک کے آئے ہیں اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی 83 سیٹوں کے ساتھ نمبر 1 پہ آ گئی، آپ کی پارٹی نمبر 2 پہ ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ جی میئر آپ کا ہونا چاہیے، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہماری اکثریت ہے اور ہمارے زیادہ اگر سیٹیں ہیں تو پھر تو آٹومیٹکلی میئر ہمارا ہونا چاہیے۔ کیا کریں گے سر؟ کوئی مسئلہ نکلے گا یا اسی طرح آپس میں ایک یہ تناؤ چلتا رہے گا کہ جی میئر ہمارا ہو میئر آپ کا ہو؟ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ 18 اپریل کو کچھ 11 نشستوں پر ضمنی انتخاب بھی ہو رہے ہیں۔ شہر کراچی کے عوام کا فیصلہ سب کو معلوم ہے، لیکن انشاءاللہ مل بیٹھ کر محبتوں کے ساتھ راستہ کچھ مفاہمت ہو گئی آپس میں؟ لگا ایسا رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کی مفاہمت ہو گئی ہے؟ ابھی تک تو کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوئی، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جب ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، شہر کراچی کی ترقی کی خاطر کسی ٹیبل کے اوپر مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے تو مذاکرات کا بیٹھنا ہی راستہ نکالنے کے مترادف ہوتا ہے، راستہ نکال آئے۔ پھر چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بھی اگر لایا جائے گا تو آپ لوگ مان لیں گے اس بات کو؟ یہ ظاہری بات ہے کہ جب میز پر بیٹھیں گے تو وہاں بہت ساری گفتگو ہو جائے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی شہر کراچی میں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے گی۔ اچھا، وہ لوگ بھی یہی امید کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں گے؟ چلیں، اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اسکولوں میں اب تھوڑی سی بات واپس سے درس و تدریس پہ کر لیتے ہیں۔ اسکولوں میں جو یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں یا غیر نصابی سرگرمیاں، ایکسٹرا کریکولر یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز، کیا فرق پڑتا ہے اس سے بچوں پہ؟ دیکھیے، یہ جن کو ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں یہ تو نام ہی غلط دیا گیا ہے، اس کو تو ہم نصابی سرگرمیاں کہنا چاہیے، کو کریکولر ایکٹیویٹی کہنی چاہیے۔ آج بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں جب بچے اسکولوں کی جانب جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی پیٹھ کے اوپر اتنا بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے جس کا تصور کرنا مشکل ہوتا ہے، بھاری سا بیگ، بالکل، اور بہت چھوٹا سا بچہ، اور بالکل اسی طریقے سے جب وہ گھر آتا ہے تو پھر کوئی ٹیوشن والے آ جاتے ہیں، پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے، پہلے تو قاری صاحب آ جاتے ہیں قرآن پڑھانے، اس کے بعد جی بالکل، ٹیوشن والے اور اس کو کہیں پہ بھی فزیکل ایکٹیویٹی کا موقع نہیں ملتا، شام میں امی آ جاتی ہیں پڑھانے کے لیے اسے، جی بالکل، اور اسے اپنے ہم عمر بچوں سے ملنے کا، سوشلائز کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ ایجوکیشن سائیکالوجی سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک بچے کی مکمل نشو و نما کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، کھیلوں کے اندر حصہ لینا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوشلائز کرنا، ان کے ساتھ کھیل کھیلنا، اور ان کھیلوں میں کسی نتیجے تک پہنچنا، کسی کی جیت کو تسلیم کر لینا، بے شک بے شک، اور اپنی ہار کو بھی تسلیم کر لینا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک انسان کو مکمل انسان بناتی ہیں، اور یہ تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے۔ اسے ختم کیا جائے گا تو بچوں کی زندگیوں کے اندر کمی رہ جائے گی، محرومی رہ جائے گی۔ سر، آپ نے جو باتیں کی، لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان ان سب چیزوں سے نہیں گزرے ہیں۔ سیاستدان تو جن بھی حالات سے گزرے ہوں، لیکن قوم بہت برے حالات اپنی سے شکست نہیں مانتے، لوگوں کی وکٹری کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیے، یہ تو اپنی جگہ پر ایک بات رہی، لیکن وہ جس طریقے سے کسی اور دنیا کے باسی ہوتے ہیں اور عوام کسی اور دنیا کے باسی ہوتے ہیں، یہ وہ سب سے بڑا المیہ ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، عمر الغزالی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، ماشاءاللہ رائٹر ہیں، ٹرینر ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، کیا کہیں گے اس علم و آگاہی سیگمنٹ اور فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نور الہدا صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اسی تناظر میں
ایک اسٹڈی امریکہ میں کنڈکٹ ہوئی جس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ایک انسان کی کامیابی کے لیے 2 سیٹ آف سکلز ہے جو کام کرتا ہے. ایک بیسک سکلز ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ انہیں یونیورسٹی کالج میں ایون پروفیشنل ایجوکیشن میں جو کچھ پڑھاتے ہیں وہ بیسک سکلز ہوتی ہیں اور وہ صرف 15% ایک انسان کی کامیابی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. یعنی اگر آپ ایک ڈاکٹر کو میڈیسن جو کچھ بھی پڑھا لیں گے وہ اس کی کامیابی میں 15% کنٹریبیوٹ کرے گا. جو 85% کنٹریبیوشن ہے وہ اس کو کمپلیمنٹری سکلز کہتے ہیں. اور اس کمپلیمنٹری سکل کو وہ کہتے ہیں انکلکیٹ کرنے کا طریقہ کریکولم کے ذریعے سے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اور وہ سکلز ہے کمیونیکیشن ہے, ٹیم بلڈنگ ہے, کوآپریشن ہے, سوشل سکلز ہیں, نیگوسیشن ہے, ٹیم مینجمنٹ ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. بالکل. اور یہ ساری چیزیں کلاس روم میں نہیں سکھائی جا سکتی. آلدو یہ اکثر جو بھی کوئی تعلیمی نظام وہ اس 85% کو کیٹر نہیں کرتا تو وہ اپنے ہیومن فیلئر کی بنیاد رکھ رہا ہے. بالکل صحیح کہا. تو وہ قوم کی جو اساس ہوتی ہے, ہم ایک بڑا نعرہ سنتے ہیں کہ ہمارے جو سسٹم ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے اور سسٹم چلنا چاہیے. سسٹم اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے جتنا ایک فرد مضبوط ہوتا ہے. بے شک. اگر فرد ناکام ہے تو آپ اس کو سسٹم کے ذریعے سے کامیاب نہیں کر سکتے. اگر آپ نے انسٹیٹیوشن بحال کرنے ہیں, آپ نے اپنا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک فرد کو مضبوط کرنا ہوگا. تو فیڈریشن آف پرائیویٹ سکولز کے ساتھ کچھ عرصے سے میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے اور یہ قابل تحسین بات ہے کہ وہ جو ایک بھولا ہوا ایک ہمارا سیگمنٹ ہے جو ایک بزم ادب ہوا کرتی تھی, ہفتے میں ایک دن بچوں کو وہ ایکٹیویٹیز سکھائی جاتی تھیں. اچھا ایک چیز آپ دیکھیے کہ بچے کے پاس جب کمیونیکیشن ابلاغ کا قوت نہیں ہوتی تو وہ ڈپریشن, اس کے اندر سٹریس اور جو سوشل سکل کی کمی اور تعلقات میں اپنے جو جذبات ہیں احساسات ہیں اس کو اگر باہر نکالنے کا موقع نہیں ملے گا تو انسان ڈپریشن اسی سے اگریشن بنتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے جن سیگمنٹس کی کہ وہاں پہ اگر افہام و تفہیم نہیں ہے تو بہت جگہ پہ افہام و تفہیم نہ ہونے کا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر بھی بیان نہیں پیش کر سکتے. اچھا عمر صاحب آپ سے مزید گفتگو جاری رہے گی لیکن یہ ہمارے جو ننھے مہمانان ہیں ان سے اب ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اس مقابلہ حسن قرات کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. تو سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے پہلے مہمان اور یہ ہیں عمر غوری, سینٹ پالس ہائی اسکول سے ان کا تعلق ہے. عمر آئیے تشریف لائیے بیٹا. وعلیکم السلام. یہ مائک لیجیے گا, آئیے. اچھا مختصر رکھیے گا تلاوت. جی بالکل جی 3 آیات. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ جزاک اللہ. عمر آپ تشریف رکھیے. عمر غوری ہمارے ساتھ تھے اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا اویس صدیقی کو جو دی انویٹرز اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں. اویس آئیے تشریف لائیے بیٹا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. النجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. یہ تھے اویس اے صدیقی اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا علیزہ فاطمہ کو. علیزہ فاطمہ وائٹ ہاؤس گرامر اسکول سے تعلق رکھتی ہیں. آئیے علیزہ بیٹا. وائٹ ہاؤس گرامر اسکول سے آپ کا تعلق ہے. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اچھا لاسٹ پارٹیسپینٹ ہمارے رہ گئے ہیں تو لیکن ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے. اس سے پہلے لاسٹ پارٹیسپینٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد بریک پہ چلے جائیں گے. آئیے بیٹا آئیے. جی یوسف ایم یوسف الخیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. جی آئیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ. تشریف رکھیں ناظرین. یہ مقابلہ حسن قرات جو ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے. تمام پارٹیسپینٹس قرات پیش کر چکے ہیں. ہم اب اپنے ججز سے کہیں گے کہ وہ جو نتائج ہیں وہ مرتب کریں. جب تک ہم جو ہے وہ بریک لینا چاہیں گے. اچھا ایک کوئی پارٹیسپینٹ رہ گئے لیکن اب ہمیں یہاں پہ اس وقت ایم یوسف اس کے حساب سے سارے پارٹیسپینٹس ہو گئے. 5 پارٹیسپینٹس ہیں ناظرین. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز خصوصی نشریات رمضان الکریم سلسلہ علم و آگاہی کا پیش کیا جاتا ہے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے تعاون سے. ناظرین آج مقابلہ حسن قرات ہے. ہمارے ساتھ مختلف گیسٹس موجود ہیں. ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب موجود ہیں, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں. اس کے علاوہ عمر علی غزالی صاحب موجود ہیں. علیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خیر اللہ عزیز صاحب موجود ہیں. ساتھ ساتھ 2 ہمارے جج صاحبان بھی موجود ہیں, قاری حبیب اللہ ارمانی اور قاری عبدالہادی. ویسے جج کا نام سن کے آج کل تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, لیکن بہرحال یہ ججز بھی دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں جو کہ حسن قرات کے مقابلے کی منصفانہ جو ہے وہ فیصلے کریں گے. بہرحال ناظرین ایک ہمارے پارٹیسپینٹ رہ گئے تھے. مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں شاید یہ جو ہے نا یہ نہیں دیکھ پایا. ان کا نام کاشان ہیں, وہ جو کہ ایچ بی ملک پبلک اسکول سے ہیں. کاشان آئیے. ایچ بی ملک پبلک اسکول سے ہیں کاشان. ماشاءاللہ یہ لیجئے یلو ہاؤس ہے آپ کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. کاشان تشریف رکھیں. اور اب ہم بڑھیں گے نتائج کی جانب اور انعامات کا سلسلہ ہوگا. 5ویں نمبر پہ آنے والے پارٹیسپینٹ کا نام پہلے بتائیے گا قاری ہادی صاحب. اور جی 5ویں نمبر پہ آئے جی ہیں
آئیے عمر غوری. اچھا سب سے پہلے جو آئے تھے عمر غوری وہ 5ویں نمبر پہ آئے. اچھا یہ آج 5ویں نمبر. آئیے بیٹا آئیے, میں اس میں سرٹیفکیٹ نکال لیتا ہوں 5ویں نمبر کا. آئیے گا, ہاں 5ویں نمبر پہ نا, یہ نارمل سرٹیفکیٹ. آئیے بیٹا ادھر آئیے. عمر غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. معراج الہدیٰ صدیقی صاحب آپ اپنے دست مبارک سے. اور چوتھے نمبر پہ ایک منٹ, ہاں جی چوتھے نمبر پہ بتائیے گا. اویس صدیقی. اویس صدیقی, ٹھیک, اوکے اوکے. آئیے آپ تشریف لے جائیے. جی اویس صدیقی آئیے آپ. جی یہ چوتھے نمبر پر ہیں اویس صدیقی. ٹھیک ہے بیٹھے, تشریف رکھیں. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے, یہ ہے تیسری پوزیشن. جی علیزہ فاطمہ. علیزہ فاطمہ. علیزہ فاطمہ آئیے بیٹا, آپ نے بہت اچھی تلاوت فرمائی تھی, ادھر آئیے. اچھا شیلڈ ان کو دی جائے گی جی, گفٹ سیکنڈ 3rd پوزیشن کی شیلڈ ہے, یہ لیں 3rd. جی یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے گفٹ بھی ہے. بیٹھیے. سیکنڈ دوسری پوزیشن پہ یہ کاشان. دوسری پوزیشن پہ کاشان ہے. کاشان آئیے ماشاءاللہ, ابھی جو تلاوت کر کے گئے ماشاءاللہ اچھا, بہت ماشاءاللہ اچھا تلاوت کی ہے. یہ لیں, یہ آپ کو سیکنڈ پوزیشن کی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے, ساتھ ساتھ شیلڈ بھی ان کو دیں. یہ شیلڈ بھی دی جا رہی ہے, اور فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے آپ کو یہ جی یہ گفٹ بھی دیا جا رہا ہے. بیٹھیں. اب فرسٹ پوزیشن پہ آنے والے محمد یوسف. آ جائیے. محمد یوسف, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی محمد یوسف سب سے پہلے ہاتھ ملائیے. جی معراج صاحب یہ سرٹیفکیٹ ہے فرسٹ پہ آنے کا, شیلڈ بھی دے دیں گے. یہ آپ کو شیلڈ دی جا رہی ہے, یہ فیڈریشن کی جانب سے, فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کی جانب سے یہ گفٹ بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ کیش پرائز, یہ دیکھیں آپ, کیش پرائز فار فرسٹ پوزیشن یہ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے علیم صاحب کی جانب سے اور فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے. ٹھیک, اوکے جی بیٹھیں, تشریف رکھیں. اچھا معراج صاحب کچھ گفٹس ہیں جو کہ آپ کو دیے جائیں گے. یہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ دیا جا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. اچھا اور آ جائیں عمر غزالی صاحب. مائک آپ اس میں رکھ لیجیے گا, جیب میں رکھ لیجیے. عمر غزالی صاحب آپ کو بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر, اور گفٹ باقی آ جائیں. قاری صاحب آپ بھی آ جائیں, ہادی صاحب آپ بھی آ جائیں. یہ لیں ایک گفٹ اور دے دیتے ہیں. جی آئیے. ٹھیک ہے جی ہادی صاحب بیٹھیں. تو ناظرین یوں ہمارے آج کے پروگرام کا یہ جو وقت ہے علم و آگہی کا یہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, اور یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اپنی ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے رمضان الکریم.